ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جان ان کے پاؤں کے دھول پہ قربان ہو، ان کو بھی حق نہیں ہے خلیفہ بنانے کا. لکھ لیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو قلم اور دوات منگوائے اور پھر اس کے بعد منع کر دیا گیا، تو مسلم کی روایت میں یہ بات واضح ہے کہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں لکھنا چاہتے تھے. فرمایا جا رہا ہے کہ جو خلفائے راشدین ہیں، ہماری جان ان پہ قربان، ہمارے ماں باپ قربان، یہ جو اثاثہ ہے ہمارا اسلام کا 30 سال جو منہج نبوہ کے اوپر ہے، مفتی صاحب اگر ان کا انکار کوئی کرتا ہے تو آپ نے کہا وہ کفر ہے، کیونکہ منصوص من اللہ کا انکار ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو کیا اس زمانے میں بھی کوئی اگر انکار کر رہا ہے، مثلا حضرت علی کو خلیفہ نہیں مان رہا اور ان سے جنگ کر رہا ہے، تو کیا وہی اسٹیٹس ہم کے لیے دیں گے؟ یہ اسلام نے اپنی زندگی میں 17 نمازوں کا وارث ابو بکر کو بنایا، تو میں سمجھ گیا کہ جب ہمارے دینی معاملات کا وارث ابو بکر ہے تو پھر ہماری دنیاوی معاملات کا وارث بھی ابو بکر ہونا چاہیے. ہم یہ بات واضح طور پر کہتے ہیں اور ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری اور باطنی دونوں خلیفہ ہیں. یہ چیز بھی بالکل ختم ہونی چاہیے کہ ولایت مولا کائنات سے جاری ہو رہی ہے اور جو خلافت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر سے، ایسا کچھ نہیں ہے. پھر جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد جو نظام حکومت ہے وہ آپ کی نصوص سے، قرآن کریم سے، احادیث طیبہ جو ہمارے پاس آئی ہیں وہ صراحتاً اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان میں پہلے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آئیں اور پھر اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب اور پھر سیدنا عثمان بن عفان، پھر سیدنا مولا کائنات اور پھر امام حسن رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس آئیں. یہ جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے، یہ جو 30 سال کا عرصہ ہے، یہ ان 5 بزرگوں کی جو خلافتوں کا زمانہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا، اور ہمارے پاس اہل سنت کی کتب کے اندر بہت ساری احادیث طیبہ ہیں. رہی یہ بات کہ آپ سوال کریں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں بخاری شریف کی روایت ہے، ایک خاتون آئیں اور ان کا کوئی مسئلہ تھا اور اسی طرح کچھ اصحاب کا بھی مسئلہ تھا، تو عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کو ظاہری طور پہ نہ پائیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صدیق اکبر کے پاس آنا. اور مسلم شریف کی روایت کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو قلم اور دوات منگوائے اور پھر اس کے بعد منع کر دیا گیا، تو مسلم کی روایت میں یہ بات واضح ہے کہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں لکھنا چاہتے تھے. اور وہاں یہ الفاظ ہیں باقاعدہ مسلم شریف کے کہ میں لکھنا چاہتا تھا، رہنے دو اللہ اور لوگ ابو بکر کے سوا کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ ہے، اس کے بعد خلفائے عباسیہ بھی آئے اور امیہ بھی آئے. حق یہ ہے کہ 30 سال کے بعد سلطنت اور بادشاہت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور انتہائی دلچسپ موضوع ہے، امور حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا خلافت اور امامت دونوں ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں، الفاظ مختلف ہیں، معنی ان کا ایک ہی جلتا ہے، تو آپ کے پاس بھی وہی اختیار، وہی قوت اور وہی ڈیفینیشن ہے اس کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر. نہایت ہی شکر گزار ہوں جناب اویس ربانی صاحب، آپ کی ٹیم کا یہ شرف ہوا کہ مولانا صاحب کی معیت میں اور آپ کے اس پروگرام میں شمولیت حاصل کروں. دیکھیں، حکومت کی جو آپ نے بات کی ہے اور خلافت کی جو بات کی ہے مولانا صاحب نے فرمایا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو خلیفہ خدا ہے وہی امام ہے. مذہب اہل بیت میں خلیفہ اور امام الگ الگ نہیں. ٹھیک، یہ جو کہا گیا قال، ممکن ہے مولانا صاحب نے کہا امام الگ استعمال ہوا ہے، خلیفہ الگ نہیں. خلیفہ جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے ہی منسوب ہوتا ہے ہمارے ہاں، اور امام بھی وہی ہے. لہٰذا اس میں دو رائے نہیں ہے. جیسے آپ ماشاءاللہ خود اہل فضل ہیں، محدث دہلوی نے یہ کہا کہ ہم اختلاف سے بچنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے کہ امامت شیعوں کو دے دیں، خلافت اہل سنت کو دے دیں، اس سے اختلاف نہیں ہوگا. جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ امامت وہی خلافت ہے، خلافت وہی امامت ہے. اس میں مذہب اہل بیت کیا بلکہ قرآن نے جو مولانا صاحب نے آیت پڑھی، قال جو ہے وہ فرشتوں نے کہا کہ ان کو کیوں خلق کر رہے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ کو خلق کر رہا ہوں، جاعل قرار دے رہا ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ خلیفہ یعنی ہادی، خلیفہ یعنی ولی اللہ، اللہ کی طرف منسوس من اللہ. تو ہمارے ہاں خلیفہ قرآن کی روشنی میں بھی جو میں عرض کیا
کہ پروردگار نے کہا ہے کہ خلیفہ، تو اس لیے امام، یہ جو جناب ابراہیم نے بھی کہا، مولانا صاحب نے ایک اچھا اس میں اشارہ کیا کہ امام الانبیاء کہا گیا ہے کائنات کے نبی کو، اور یقیناً یہ بہت بہترین بات ہے مفتی صاحب کی کہ یعنی امام الانبیاء، یعنی انبیاء کے بھی امام۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ امام کا رتبہ انبیاء سے مافوق ہے، اس لیے ہم ان کو امام الانبیاء، سید الانبیاء تو ہے ہی، لیکن امام الانبیاء، امام الانبیاء کہیں گے، امام الانبیاء، خلیفۃ الانبیاء نہیں کہیں مولانا گے۔ صاحب نے فرمایا امام الانبیاء لقب ہے کائنات کے نبی کا، سید المرسلین سے ہٹ کے بھی۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اقتداء کی جائے، امام الانبیاء، ٹھیک، انبیاء جس کی اقتداء کریں۔ تو اگر اس کی گہرائی کو دیکھا جائے اور اس کی حقیقت کو دیکھا جائے تو ہم اس بات تک پہنچیں گے کہ یہ جو امامت کا نظریہ ہے، جناب ابراہیم نے کہا، جیسے مولانا نے فرمایا کہ پروردگار مجھے امامت کا رتبہ جو ان کو ملا، پھر کہا کہ میری ذریت، کہا کہ نہیں، ذریت تمہاری اس کے اہل نہیں ہے، کیوں کہ لا ینال عہدی الظالمین، جو ہے ظالموں تک میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ہمارا نظریہ یہی ہے، لیکن اس میں ایک میں بات مولانا صاحب سے اختلاف رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو آیت پڑھی، یہی آیت وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب میرا وقت ختم ہو آپ بتائیے گا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، تو مولانا صاحب نے کہا صریحاً یہ آیت موجود ہے کہ خداوند متعال کا ان لوگوں سے وعدہ ہے جو ایمان بھی لائے ہیں، عمل صالح بھی کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بضرور، الحمدللہ عربی ادب سے مولانا واقف ہیں، تاکید در تاکید، لام تاکید، نون تاکید، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بضرور بالتاکید ان کو اللہ خلیفہ بنائے گا۔ جب ان کو اللہ خلیفہ بنائے گا تو خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ یہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، یہ کنٹراڈکشن ہے ہمارے اس قرآن کی آیت سے۔ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو بنائے گا، جب اللہ بنا رہا ہے تو پھر اہل سنت برادران کے ہاں اہل حل و عقد کیوں بنا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو اہل حل و عقد نے بنایا، حضرت عثمان کو شورا نے بنایا، حضرت عمر کو وصیت پہلے خلیفے کی وصیت کے مطابق وہ بنے۔ اچھا، اور چوتھے خلیفے امیر شام یا دوسرے لوگوں کے ذریعے یہ کہ جو آ کے جنگ کرے اور آ کے حاکمیت ایجاد کرے ان کے ذریعے۔ تو 5-6 جو طرق بتائے ہیں، میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، اس سے اس آیت کا کنٹراڈکشن ہو رہا ہے۔ یا ہم یہ مانیں کہ اللہ خلیفہ بنا رہا ہے، یا یہ کہیں کہ نہیں، یہ طرق جو ہیں وہ اس طریقے سے خلیفہ بنایا جاتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کنٹراڈکشن جو تضاد ہے اس میں سے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مولانا صاحب نے فرمایا کہ کائنات کے نبی نے فرمایا کہ ائمہ جو ہے قریش میں سے ہوں گے، ائمہ اگر قریش میں سے ہوں گے تو پھر بھی وہی بات ہوتی ہے کہ امام اور خلیفہ ہمارے نزدیک ایک ہی ہے۔ یہ تو روایات اہل سنت میں ملتا ہے کہ قریش میں سے ہوں گے 12، تو قریش میں سے ہی ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے۔ زیادہ اطالع کلام صحیح نہیں اس حد تک، اگر اس سے کوئی سوال نکلتا ہے تو میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ بہت خوب، ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوا، بلکہ 2 دلچسپ اور چھوٹے سوال پیدا ہوئے۔ ایک تو جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ یہی بات ہے کہ خلیفہ اللہ ہی نے بنانا ہے آیت کے مطابق، اور جب بھی خلیفہ بنے گا اس کا انتخاب اللہ نے کرنا ہے، ایک سوال یہ ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ امام اور خلیفہ ایک ہی ہوتے ہیں، تو جیسے کہ یہ گفتگو کر رہے تھے امام الانبیاء، کیا ہم خلیفۃ الانبیاء بھی کہہ سکتے ہیں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ آپ نے کہا کہ خلیفۃ الانبیاء، یہ یاد رکھ لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفۃ الانبیاء نہیں کہیں گے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے مصدق ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہی الفاظ استعمال کریں گے جو قرآن اور حدیث کے اندر آئے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفۃ الانبیاء جو ہے کسی حدیث کے اندر نہیں کہا گیا۔ 2 لفظوں میں اگر میں آپ کو جواب دوں تو وہ یہ ہے، قرآن کریم کے اسماء گرامی، ذات باری تعالیٰ کے اسماء گرامی اور نبی کریم علیہ السلام کے اسم ذاتی اور صفاتی، ہم وہی نام رکھیں گے، اسی سے پکاریں گے کہ جو احادیث طیبہ اور قرآنی آیات کے اندر آئے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے اسماء توقیفی، یعنی کہ جو ان روایات پر موقوف ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلیفہ بعد میں ہوتا ہے، اور جس کا وہ خلیفہ بنتا ہے وہ ان سے پہلے ہوتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں صورتاً تو آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، لیکن مانتاً میں آدم علیہ السلام کا باپ ہوں۔ یہ حدیث بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کائنات کو اللہ پاک نے اپنے نور سے، اپنے محبوب کے نور کو پیدا کر کے محبوب کے نور سے بنایا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ آیت استخلاف کے اندر یہ ہے کہ خلیفہ، جیسے کہ میں نے استدلال کیا کہ اللہ بناتا ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں جو ہے کہ
جیسے کہ شورا نے بنایا، اہل حل و عقد نے بنایا، اور اسی طرح جو ہے خلیفہ نے نامزد کیا، تو یہ تقریباً 6 سے 7 چیزیں جو ہیں وہ آئی ہیں، یعنی کہ جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں وہ آئی ہیں۔ دوسری بات انہوں نے محدث دہلوی کی بتائی کہ حوالہ نہیں بتایا کتاب کا کس میں ہے، اور محدث دہلوی سے مراد یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لے رہے ہیں، یا شاہ عبدالحق محدث دہلوی لے رہے ہیں، یا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لے رہے ہیں، یا اسماعیل دہلوی وہ بھی دہلوی ہے وہ دہلوی مراد لے رہے ہیں، یہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا، لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ خلافت اور امامت کو الگ کر دیا جائے۔ خلافت اور امامت الگ چیز نہیں ہے، بلکہ ہم یہ بات واضح طور پر کہتے ہیں اور ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری اور باطنی دونوں خلیفہ ہیں۔ یہ چیز بھی بالکل ختم ہونی چاہیے کہ ولایت مولا کائنات سے جاری ہو رہی ہے اور جو خلافت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر سے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، تو ہماری احادیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 17 نمازوں کا وارث ابو بکر کو بنایا، تو میں سمجھ گیا کہ جب ہمارے دینی معاملات کا وارث ابو بکر ہے تو پھر ہماری دنیاوی معاملات کا وارث بھی ابو بکر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میرا یہ دعویٰ ہے اور میں بارہا آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو خلافت راشدہ ہے یہ منصوص من اللہ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، منصوص من اللہ۔ منصوص من اللہ ہے۔ کیسے منصوص من اللہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس آیت کی طرف محترم نے اشارہ کیا کہ اس سے یہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، اللہ خود کر رہا ہے، کہہ رہا ہے وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ وعدہ اللہ کا ہے، اور کسی کو کوئی رتبہ اور مقام دینا مخلوق کا کام نہیں ہے۔ صحیح، آپ کو جو رتبہ اور مقام اللہ نے دیا ہے، ظاہری اور باطنی جو بھی آپ کے اندر فضل و کمال ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ اس پر تو کم سے کم شیعہ اور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اچھی اور بری تقدیر یہ سب اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ منصوص من اللہ کیسے ہے کہ جب اللہ نے وعدہ کر لیا تو وعدہ کرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا، تو اللہ کے منصوص من اللہ، اللہ کی طرف جب نسبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب پھیر دیتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی زمین پر آ کے کوئی ایسا معاذ اللہ یہ معنی تو ہے نہیں ہے، اگر یہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں بناتا آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ؟ بس اتنا سا بتا دیجیے کہ منصوص من اللہ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا انکار تو کفر ہوتا ہے نا؟ جی کفر ہے نا۔ یہ سمجھ چاہیے تو میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا منکر کافر ہے، ان کو جو پہلا خلیفہ نہ مانے، نہیں، خلافت کا منکر کافر ہے، نہیں مطلب پہلی خلافت کے پہلے حصے میں نہ مانے، کوئی کہے کہ نہیں میں دوسرا اگر مانتا ہوں، یا حضرت عثمان کے، نہیں دوسرا تو ہے ہی نہیں نا کوئی۔ یہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اب تھوڑا آگے بڑھے، جو انہوں نے سوالات اٹھائے میں نے حدیث میں بتا دیے۔ حضور علیہ السلام لکھنا چاہتے تھے، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھی راضی نہیں ہوں گے اور لوگ بھی راضی نہیں ہوں گے، یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث سے پاک ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ منصوص من اللہ ہے۔ اور پھر اس میں سب سے بڑی بات جو منصوص من اللہ ہے وہ یہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس بھی کوئی سلطنت آتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگوں کی طرف سے دی جاتی ہے یا اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے؟ ٹھیک، تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام کا خلیفہ بنانا اہل الحل والعقد، یہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہیں زمین میں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے والے خلفائے ہیں۔ راشدین تک۔ جی، اور پھر دوسری اہم بات یہ ہے، نہج البلاغہ کے اندر یہ بات موجود ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مولا کائنات کی جنگیں ہوئیں تو ان جنگوں میں بہت سارے خطوط کا تبادلہ بھی ہوا، اور وہ خطوط نہج البلاغہ میں لکھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس موجود ہوگی، سب کے پاس ہے، عام طور پہ ملتی ہے وہ کتاب۔ اس میں مولا کائنات نے یہ خط لکھا ہے جس کا کلینی نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کئی مقامات پر کہ آپ مجھے خلیفہ تسلیم نہیں کر رہے، حالانکہ انہوں نے مجھے خلیفہ تسلیم کر لیا ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر و عثمان کو خلیفہ تسلیم کیا تھا۔ تو مولا کائنات کا اہل الحل والعقد کو، صاحب رائبین کو، یعنی کہ دلیل بنانا کہ انہوں نے مجھے مان لیا ہے تم کیوں نہیں مان رہے، اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ مولا کائنات یہ سمجھتے تھے کہ خلافت منصوص من اللہ اس کے بندوں کے ہاتھوں سے بندوں کو دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے مطلب صاحب، اچھی وضاحت انہوں نے فرمائی، تشریف فرمائی، آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے، اور پھر امامت کی موضوع پہ کیا آپ کا تبصرہ ہوگا؟ سب سے پہلے یہ کہ میں نہیں چاہ رہا تھا مولانا صاحب کی بات کے بیچ میں گفتگو کروں، اور یہ اخلاقاً بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان سے یہ سوال پوچھوں گا کہ قلم اور کرتاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جانیں ان پہ قربان کس سے مانگا تھا؟ یہ تو حدیث کرتاس ہے، قلم اور کرتاس کس سے مانگا تھا؟ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، یہ کس سے مانگا تھا قلم اور کرتاس؟
آپ بات کریں مکمل، میں آپ کی بات کا جواب دوں گا. نہیں آگے بڑھنا ہے نا مجھے تو. نہیں آپ، میں لکھ لیا میں اپنی باری میں جواب دوں گا، کیونکہ میں بولتا نہیں. شہیدی صاحب سے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ میری باری میں کوئی نہیں بولے گا اور میں کسی کی باری میں نہیں بولوں. ہاں تو میں سوال کر رہا ہوں تو آپ میں جواب دینا. نہیں، میں نے نوٹ کر لیا. نہیں میں آگے بڑھوں گا. نہیں آپ آگے بڑھیں، اپنی بات کریں گے، میں اپنی باری میں جواب دوں گا، کیونکہ آپ نے بولا بھی یہی ہے کہ بولیں گے نہیں. میں اپنی باری میں اس کا جواب دوں گا. آپ کا آگے میرے پاس سلام. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اہل حل و عقد یا حل و عقد، یہ اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں سامنے والی شخص کی لغت کے مطابق مولا بات کر رہے ہیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں اہل حل و عقد نے یا ان کے بقول اہل حل و عقد نے یہ کیا سارے خلفاء اس طریقے کی آئے تھے؟ مسلمات اہل سنت کتابوں میں ہے کہ ایک طریقہ نہیں ہے خلیفے بنانے کا. ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ پہلا خلیفہ وصیت کرے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے شورا بنائے اس کو. تو یہ کون سا طریقہ اس میں کہ مولا نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا، اس لیے یہ سمجھ سے بات باہر ہے کہ اگر ان کے ذہن کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ اب تو ظاہری حساب سے مجھے وہی لوگ خلیفہ مان رہے ہیں جو شیخین کو مانتے تھے، اب تو آپ میرے پاس آئیں، یعنی گویا ان کی زبان سے بات. وَإِلَّا امیر شام کو امام مولا متقیان کو اگر منصوص من اللہ مانتے تو کیا لشکر کشی کرتے؟ کیا جنگ صفین میں آتے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں تمہارے مدعا کے مطابق تم تو کہہ رہے ہو نا، مگر شیخین تمہارے ہاں حضرت ابو بکر حضرت عمر تمہارے ہاں رسمیت نہیں رکھتے تھے خلافت کی. ہاں اگر ان کی رسمیت تمہارے ہاں ثابت تھی، میں بھی اسی طریقے سے آیا ہوں، اب تو مانو کم از کم. یہ اصل ہے. ایک سیکنڈ میں ذرا سمجھنے کے لیے پوچھوں، مجھے ایک نقطہ ملا ہے، میں سمجھنا چاہتا ہوں دونوں اب آپ سے. پہلے اس موضوع جی بالکل. فرمایا جا رہا ہے کہ جو خلفائے راشدین ہیں، ہماری جان ان پہ قربان، ہمارے ماں باپ قربان، یہ جو اثاثہ ہے ہمارا اسلام کا 30 سال جو منہج نبوہ کے اوپر ہے، مفتی صاحب اگر ان کا انکار کوئی کرتا ہے تو آپ نے کہا وہ کفر، کیونکہ منصوص من اللہ کا انکار ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو کیا اس زمانے میں بھی کوئی اگر انکار کر رہا ہے، مثلا حضرت علی کو خلیفہ نہیں مان رہا اور ان سے جنگ کر رہا ہے، تو کیا وہی اسٹیٹس ہم کے لیے دیں گے؟ یہ ذرا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. تو بہت بھاری بات نہیں، یہ سمجھ رہا ہوں، سمجھ گیا میں آپ کی بات کے. سر 10 میں اس کا آپ کو جواب دے دوں. باری میری ہے یا ویسے آپ نے ہاں ایک منٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات کی بیعت کی نہیں تھی. پہلی بات یہ ہے، اور ان کا ایک اصولی مطالبہ تھا جو ہر وقت ہے، آج بھی ہے، دنیا کا ایک دستور ہے. وہ ایک اجتہاد پر چل رہے تھے کہ قاتلین عثمان کے بارے میں آپ اپنا موقف واضح کریں اور ان کو گرفتار کریں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا. لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اگر فی الفور ہم نے ان کو گرفتار کیا تو معاملہ جو ہے فتنے اور فساد کی طرف چلا جائے گا. لیکن حق یہ ہے کہ مولا کائنات حق پر تھے اور ان سے جو ہے وہ اجتہادی خطا ہے. ہاں البتہ بلا وجہ، اگر بلا وجہ وہ کوئی بیعت نہ کرتے تو پھر آپ کا سوال بنتا ہے. یعنی اگر بیعت نہ کی ہو تو پھر مسئلہ نہیں ہے. ہاں. بیعت کر کے اگر کوئی انکار کرے تو مسئلہ ہے. تو اب اگر ایک آدمی بیعت ہی نہیں کرتا، اگر ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، ایک آدمی نے بیعت نہیں کی ہے، تو کیا وہ اس سے خالی ہو جائے گا؟ بیعت نہ کرنا الگ ہے. آپ کا جو پچھلے حصے میں سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر ان کی خلافت کا انکار کرتا ہے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اور ایک نماز کا انکار کرتا ہے. نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، نماز کا انکار کرنا کفر ہے. اچھا مولانا صاحب معاف کیجیے گا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں بات؟ ٹھیک ہے، اب آپ کی باری، آپ اپنی وضاحت. آپ کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت معاویہ نے مولا کائنات کی بیعت نہیں کی تھی؟ نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. اور اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے جو کسی کی بیعت میں نہ رہے مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلوں کی موت مرتا ہے. تو اب آپ معاویہ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال وہ کریں گے. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں آپ کی طرف آتا ہوں، دلچسپ بات یہ سوال کا جواب میں دوں گا. جو اصولی ٹاپک ہے ظاہر ہے وہ امامت ہے اور خلافت اور امامت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اس کو آج کے دن میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں. ظاہر ہے بعض اوقات دوست ہمارے سمجھتے ہیں کہ ہم تاریخ کے دریچے میں جا کے کچھ گڑے مردے اکھاڑ، ایسا نہیں ہے. مگر آج اگر میں کہوں کہ کوئی حاکم وقت ہو تو کیا وہ منصوص من اللہ ہوگا؟ اب آج پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کو اگر حاکم بنانا تو اس کو منصوص من اللہ کیسے بناؤں؟ یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، میں آپ کو بتاؤں ان کا ماں اصل جو ان کی گفتگو کا 1 منٹ میں، منصوص من اللہ کے مولانا مفتی صاحب قائل ہیں، کہہ رہے ہیں میرے نزدیک امامت منصوص من اللہ ہے، خلافت راشدہ، لیکن منصوص من اللہ کی ایک نئی تصویر پیش کر رہے ہیں جو آج تک ہم نے نہیں سنی ہے. ان سے استفادہ کیا ہم نے. کیا تصویر پیش کر رہے ہیں کہ اہل حل و عقد کو یا دوسرے لوگوں کو ذہن میں ڈالنے والی خدا کی ذات ہے، وہ ان کو ڈالتی ہے کہ حضرت ابو بکر کو آپ خلیفہ بیان کریں، جبکہ منصوص من اللہ کی ہم نے کسی کتاب اہل سنت میں اور کسی بزرگ مفتی سے اس طرح کی تفسیر نہیں سنی ہے. بابا آپ راستہ الگ کریں، یا کہیں منصوص من اللہ ہے تو قرآن ہے، حدیث ہے، یا منصوص من اللہ نہیں ہے، اجماع ہے، سقیفہ ہے، وصیت ہے پہلے خلیفے کی یا شورا ہے. تو آپ یہ راستہ الگ کریں کہ بلاخر خلفاء جو ہیں وہ منصوص من اللہ نہیں ہے. یعنی کیا نہیں اس طریقے سے آئیں. اب یہ الگ علمی گفتگو ہو جائے گی کہ یہ طریقہ مشروع تھا یا نہیں تھا.
یہ الگ گفتگو ہو جائے گی، لیکن اس کو منصوص من اللہ کو ایک نئی شکل دینا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں مصعب آپ کی طرف آتا ہوں. آج کے زمانے میں حاکم وقت کیا اس کا بھی منصوص من اللہ ہونا طے ہوگا؟ اور پھر ہم حضرت امام مہدی کی طرف جاتے ہیں, کیا وہ بھی منصوص من اللہ ہوں گے؟ جی آپ کا اچھا سوال ہے, کیونکہ آپ نے منصوص من اللہ خلافت راشدہ پہ ختم کر دیا نا, روک دیا آپ نے, تو امام مہدی تو آئیں گے ابھی, کیا وہ نہیں؟ اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بھی میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتا ہوں کہ یہ جو حدیث پاک ہے کہ جو کسی امام کی بیعت پر نہ مرے وہ زمانے جاہلیت کی موت مرتا ہے, میں اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں. ہمارے نزدیک یہ حدیث پاک کہ جو کسی امام کی بیعت پر نہ مرے وہ زمانے جاہلیت کی موت پر مرے گا, اس سے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسکس کر رہے ہیں, جبکہ میں بتا چکا کہ وہ اجتہاد پر چل رہے تھے اور اصولی موقف تھا کہ جو آنے والا خلیفہ ہوتا ہے اس سے پہلے مملکت کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں ان خرابیوں کو واضح کرنا یہ آنے والے خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ تو آج بھی ہے, آج بھی ہمارے یہاں اگر دھماکہ ہو جاتا ہے تو وہ لاشیں لے کے ہم روڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں, جب تک حکومت گھٹنے ٹیکتی نہیں ہے, ان کے حساب کتاب نہیں کرتی, تو اس وقت تک تو ہم تدفین نہیں کرتے ہیں, چاہے وہ ہم سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعتیں ہوں. تو یہ تو ایک اصولی معاملہ تھا, کوئی معمولی بات تو یہ نہیں تھی نا. آپ دیکھیں کہ حرم مدینہ کے اندر ایک شخص کو 40 دن تک معصور رکھا جا رہا ہے. دیکھیں نا, کربلا کی داستان تو بعد میں شروع ہوئی نا. مجھے یہ بتائیں کہ 2 شخص ایسے ہیں جو اسلام کے اندر بے دردی کے ساتھ ذبح کیے گئے, یوں سمجھے چھروں سے ذبح کیے گئے, سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا, اور جب شورا نے سیدنا عثمان بن عفان کو خلیفہ نامزد کیا تو انہوں نے اس کو کڑی سزا دی. تو اگر مولا کائنات سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف, تو وہ 40 لوگ تھے, ان کو اگر لٹکا دیا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کا سد باب ہو جاتا نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک شخص کو ذبح کر دیا جائے, 40 دنوں تک پانی نہ دیا جائے, یہ مطالبہ کیا میں ان سے پوچھتا ہوں کیا ان کا مکتب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک شخص کو بے دردی کے ساتھ مظلوم شہید کیا جائے؟ مجھے بتائیں کہ کیا سوال نہیں بنتا؟ کوئی سوال نہیں کر سکتے. ایک سوال بنتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں سوال بنتا ہے, اور یہ موقف تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ قاتلین عثمان کو گرفتار کیا جائے. ارے پھر ایک اور بات ہے, مولا کائنات مکتوب تشیع میں معصوم ہے نا, ہمارے ہاں تو معصوم انبیاء علیہ السلام کے علاوہ نہیں ہے نا. تو مولا کائنات کے سامنے جب یہ بات آئی تھی تو وہ انکاری بھی نہیں تھے نا اس بات کے, وہ سر دست انکار کر دیتے کہ بھائی اس کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمان جاری کیا کہ میں ان معاملات کو دیکھوں گا مگر تھوڑا سا تاخیر سے, تاکہ فتنے اور فساد نہ ہو. اگر اس وقت انکار کر دیتے تو بھی کسی نتیجے پر پہنچے. تو جیسے اس طرف سے اجتہاد ہو رہا تھا محمد اویس بھائی, اس طرف سے بھی اجتہاد ہو رہا تھا. تو یہ تو اجتہادی باتیں ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ منصوص من اللہ, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میں کسی اہل سنت کے بندے کا مقلد تو نہیں ہوں, میں تو قرآن اور حدیث کا طالب علم. میں نے آیت پڑھی ہے, میرے رب نے فرمایا کہ رسول تم سے وعدہ ہے تمہارے جانے کے بعد تمہارے خلفاء بنانا, یہ اللہ کا کام ہے. آپ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں نا؟ نہیں, عقائد کے اندر یا قرآن سے کوئی استدلال کرنے میں یہ کہہ رہے ہیں نا. ابھی میں آ رہا ہوں اس بات کی طرف. میری لائبریری کے اندر 30 سے زیادہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, ان سب کے اندر تمام مفسرین کرام نے اس کو آیت استخلاف کا نام دیا ہے, اور یہاں تک کلینی کی عبارتیں بھی میری نظر سے گزری ہیں, وہ بھی اس کا کوئی خاص جواب دے نہیں پائے, کمی بھی اس کا جواب نہیں دے پائے. جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو پھر آگے سے اور سوالات کی جو ہے بشاڑ کی جاتی ہے. پھر اسی طرح میں نے حدیث کا بتایا. تو منصوص من اللہ کا جو تصور ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شیعہ حضرات سمجھتے ہیں اپنے ائمہ معصومین کے بارے میں. مجھے یہ بتائیں نا کہ ان کو بھی تو معصوم اللہ نے زمین پر آ کے قرار نہیں دیا نا, یہ بھی لوگوں ہی کی طرف منسوخ کرتے ہیں نا. اچھا سوال بنتا ہے, یہ بھی لوگوں ہی کی طرف کرتے ہیں نا, منسوخ کرتے ہیں. امامت کیا ہے ذرا بیان کرتے اور معصوم ہونا کیا ہے؟ نہیں اویس بھائی, میں کلیئر کروں کیونکہ میں یہاں مکتب تشیع تھوڑا سا میں رکوں گا, آپ میری آیت کا جواب دیں. اس کا جواب آ رہا ہوں میں, کیونکہ مکتب تشیع کا یہاں نمائندہ ہو کے بات کر رہا ہوں, اور اہل سنت جو بھی ہمارے بھائی چھوٹے یوتھ سن رہے ہیں میں ان کے ہاتھ چوموں گا, وہ ہمارے بچے ہیں, لیکن حق جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو. ٹھیک ہے, مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں منصوص من اللہ ہے, کون کہتا ہے شیعہ منصوص من اللہ کے قائل نہیں ہے؟ یہ آئے استخلاف ہے, ہماری کتب میں موجود ہے آئے. مفتی صاحب آپ فرما رہے ہیں استخلاف یعنی اللہ نے اہل لوگوں کے دلوں میں ڈالا حضرت ابو بکر کو کریں, ہم کریں غدیر میں خود کائنات کے نبی نے خلیفہ بنایا ہے علی کو. استخلاف کا مقصد یہ ہے کہ خود خدا بنائے گا خلیفوں کو, نہ یہ کہ خلیفہ پہلا خلیفہ بنائے, نہ شورا بنائے, نہ اہل حل و عقد بنائے. مجھے تعجب اس بات کا ہے منصوص من اللہ کے ہم قائل ہیں, لیکن خود اللہ بنائے گا. ہمارا عقیدہ میں 2 ٹک کھل کے آپ کے چینل کے ذریعے اویس بھائی بات کر دوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری جان ان کے پاؤں کے دھول پہ قربان ہو, ان کو بھی حق نہیں ہے خلیفہ بنانے کا. لکھ لیں, ہاں
بھلی آپ استغفر اللہ کریں، وہ اللہ کے بنائے ہوئے کا اناؤنس کرتے ہیں. وہ اللہ ہی کے تو رسول ہے. نہیں، اللہ کے رسول ہے نا، نہیں اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے ہیں. اللہ نے حق دیا ہے نا. اللہ کا بنایا ہوا اناؤنس. یا ایھا الرسول، اجازت دیں، اجازت دیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ ہے، اناؤنس کرو، نہ بناؤ. تم اللہ کے نبی کو بنانے کا حق نہیں ہے، اناؤنس کرنے کا حق ہے. بناتا اللہ ہے. تو مہربانی کر کے منصوص من اللہ سے جو مفتی صاحب مقصد ہے اللہ بنائے گا، خلق خدا نہیں بنا سکتی، کیونکہ یہ نظام الہی ہے. یہ خلافت جو آپ مثالیں دے رہے ہیں، ایک حکومت آتی ہے دوسری جاتی ہے، یہ مخلوق کا نظام نہیں ہے، یہ خالق کا نظام ہے. انبیاء خالق کے نمائندہ بن کے آئے، رسول انبیاء اور مرسلین اسی طرح نمائندگی بھی اللہ کی طرف سے چلے گی، خلافت اور امامت بھی. اور جو آپ نے سوال کیا کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے، تو اگر واقعاً بھی آئے حدیث قرآن اطرت کی اعتبار سے کہ میں جو جا رہا ہوں اس دنیا سے، دو چیزیں گران بہا چھوڑ کے آخر تک قیامت تک، میں پوچھتا ہوں کیا قرآن اس دور میں باقی ہے یا نہیں ہے؟ ایک لاجیکل سوال کر رہا ہوں اپنے بچوں سے، باقی ہے نا؟ اہل بیت میں سے کون ہے؟ ہم فخر سے کہیں گے کہ امام ہمارے زندہ ہیں، جو حوض کوثر پہ قرآن اور وہ دونوں ملیں گے ان سے. ٹھیک جی مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. امامت جی بڑی اچھی بات ہے. حضرت صاحب کا نام کیا ہے؟ جی عباس قومی صاحب، شفقت عباس. شفقت عباس قمی صاحب، بہت اچھی بات کہی انہوں نے ابھی جو مجھے جواب دیتے ہوئے غدیر خم کو پیش کیا، خود ہی انہوں نے اپنے موقف کو کھوکھلا کیا، آج بالکل ختم کر دیا. اچھا جی، کیونکہ اس پروگرام کی سب سے بڑی سمجھیں کہ آپ میری جیت کا اعلان کریں. ٹھیک ہے. وہ کیسے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ غدیر خم پر مولا کائنات کو نامزد جو ہے یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے. کلینی نے بھی یہی لکھا ہے، صدوق نے بھی یہی لکھا ہے، یعنی کہ مذہب تشیع کھڑا ہی اس بنیاد پر ہے، غدیر خم کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے. اور وہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے نزدیک تو وہاں جو ہے وہ محبت اور ولایت کے معنی میں، خلافت کے معنی میں تو ہے ہی نہیں ہے. اور یہ حدیث ہے. اگر یہ مولا کائنات کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد وہ خلیفہ ہیں، تو قرآن کی آیت پیش کریں. نبی کی حدیث پیش نہیں کریں، قرآن کی آیت پیش کریں. بات ختم. نہیں، کیا میں نہیں سمجھا آخری بات؟ دوبارہ سمجھا دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غدیر خم کے مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. یہ قرآن کریم کی کس صورت میں اور کون سی آیت ہے؟ اچھا سوال. نہیں، یہ آیت تو نہیں ہے نا. بس میری بات سمجھیں. اب سنیں. نہیں سنیں، اب سن لیں. سوال کیا تو آگے مجھے بڑھنے دینا. نہیں، میں بات کر لوں، آپ بڑھیں، پھر آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. آپ نے کہا یہ آیت نہیں ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں رسول کا کام جو ہے خلیفہ منتخب کرنا نہیں ہے. تو آیت بھی نہیں ہے، منتخب پھر آپ کے مذہب کے مطابق تو رسول کر رہے ہیں نا. آپ کا مذہب تو گیا درہم سے گیا. مفتی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے میرا تفرد و بیان کرتے کرتے کہ میں منصوص من اللہ کا قائل ہوں، آپ نے غدیر خم کو ہی ڈا دیا. نہیں، آپ نے بالکل غیر محتاط گفتگو کی ہے. اویس بھائی، منصوص من اللہ جو مولانا اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، آپ مولا کائنات کو منصوص من اللہ کس اعتبار سے مانتے ہیں؟ دلیل پیش کریں. میں کہہ رہا ہوں منصوص من اللہ جو مولانا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں خدا ڈالے گا کہ اس کو بیان کرو. اس کو چھوڑ دیں، آپ کی بات چلے گی. آ رہا ہوں نا آگے. ٹھیک ہے. مولا کائنات کو نبی نے نہیں بنایا تو اللہ نے کہاں بنایا وہ دکھائیں ہمیں. یہ جو یا ایھا الرسول بلغ ما اس میں کہاں مولا کائنات کو؟ نہیں بھائی، یہ سنی شیعہ کتاب میں لکھا ہے. علی کا ہاتھ آج آپ نے انکار کر دیا. کہاں انکار کیا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا کہاں کا ہے؟ سنی کتابیں بھری ہوئی ہیں. یہ وہی مطلب ہے، یہ غیر مطلب ہے. حضرت عمر نے کہا ہے بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولا و مولا کل مومن و مومنہ. یہ کس طرح ہے؟